تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان احسان فراموش ہوگا۔ جو انسان یہ کہے گا کہ معین الدین چشتی کی ضرورت کیا ہے، تو سیدھی سی بات ہے بھائی، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اگر ہم اس کا احسان نہ مانیں تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے کام کیا ہے، جو ان کے کام کو نہ مانے یہ احسان فراموشی ہوگی۔ اسی طرح سے ہر اللہ کا مقدس بندہ جسے لوگ جس کے ہاتھ پر توبہ کر کے یا کفر سے ہاتھ دھل کے ایمان کی دولت پاتے تھے، ہر اس بندے کا احسان ہے، کیونکہ اس نے دولت ایمان عطا کی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پیاری دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کے ذریعے ایمان ملا، بس آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا، ان کا احسان ماننا، یہ ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے۔ ہم لوگ ان کا تذکرہ کریں، احسان مانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے دامن عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، بہت پہلے یہاں لکھی تھی حضرت حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے، شاید اس دروازے پہ لکھی تھی وہ حدیث، اس سے برش سے لکھی گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی بات کو حضور نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا، من عاد لولی فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی انسان میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر کوئی کسی ایک ولی سے دشمنی رکھے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو میرے ولی کا دشمن ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں، کیا کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی اللہ کے ولی وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے یا اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ نعوذ باللہ نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں، جو میرے محبوب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرے محبوب کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ حضرات، ابھی آپ بہت اچھی نعتیں سنیں گے، اب نعتیں بھی سنیں گے، تقریریں بھی سنیں گے، سب لوگ آ رہے ہوں گے، بڑی تعداد میں آپ لوگ ہیں، اور لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آج بہت ماحول عجیب و غریب ہے، اس وقت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان کے دل سے ایمان کی قدر نکل چکی ہے، ایمان کی قدر نکل چکی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ ایمان کتنی پیاری دولت ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر! مسلمانوں کو چاہیے وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ولیوں کی زندگی کو پڑھیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تابعین کی زندگی کو پڑھیں، مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے اسلاف کے جیون پریچے کو پڑھیں اور ان کی لائف سٹوری کو پڑھ کر کے اسے اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، یہی راستہ اللہ والوں کا راستہ ہے۔ اگر ہم اور آپ صرف باتوں کے، گفتار کے اور نعروں کے عادی رہیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب جب ہوں گے جب ہم اللہ والوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ انسان اپنے ایمان کی قدر کو پہچانے، انسان اپنے ایمان کی اہمیت کو پہچانے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور سینے پہ پتھر رکھ کر کے کہا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا کسی میں دم ہے کہ گرم ریت پر لیٹ کر اور سینے پہ اپنے وزن کو برداشت کر کے اور اس کے بعد کیا کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آج تو لوگ نوٹوں پہ بک جایا کرتے ہیں، دولت پہ بک جایا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ حضرات، ایمان جب زندہ ہوتا ہے تو سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، پھر بھی آوازیں آتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر دنیا کی اہمیت دل میں بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے۔ حضرات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرات، ایمان کتنی اہم دولت ہے، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرات، مسلمانوں کا ایک قافلہ تھا، ایک صحابہ اکرام کا قافلہ تھا، سفر پہ تھا۔ ایک نصرانی بادشاہ کے کچھ سپاہیوں نے اس قافلے کو پکڑ لیا۔
نصرانی بادشاہ کے سپاہیوں نے اس قافلے کو کیا کر لیا؟ بولیے آپ لوگ، پکڑ لیا۔ اس قافلے کے سردار جو تھے، امیر تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ نصرانی بادشاہ کے پاس پہنچے۔ آپ حضرات ایک چیز سمجھ لیں کہ پرانے دور میں بادشاہ جو تھے وہ اگر کسی بہادر کو پکڑ لیتے تھے تو اسے مارتے نہیں تھے، وہ یہ چاہتے تھے یہ ہمارا ہو جائے، جس سے یہ ہمارا کام کرے اور ہماری طاقت کو مضبوط کرے۔ حضرت میرے نبی کے تو ایک ایک صحابی کی شان نرالی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو جب نصرانی بادشاہ، کرسچن بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وہ بادشاہ کہتا ہے، بات کرتا ہے، وہ سمجھ گیا یہ بڑا نرالا انسان ہے۔ فوراً بادشاہ کہتا ہے تم نصرانی ہو جاؤ اور اسلام کا دامن چھوڑ دو، میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا۔ اتنا سننا تھا، چہرے پہ جلال، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں تو صحیح ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ فوراً کہتے ہیں نہیں، یہ کسی آفر کو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں، میرا ایمان اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نصرانی بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا۔ ایک بادشاہ کی دامادیت سے انکار کرنے والا انسان آخر کون ہے؟ جب بادشاہ بہت دیر بات کرتا رہا تو بات کرتے کرتے پھر آخر میں بولا کہ عبداللہ، اگر تم کرسچن بن جاتے ہو اور اسلام کا دامن چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں بہت بڑا آفر دینے والا ہوں۔ کہ کیا ہے وہ آفر؟ کہ میں تمہیں اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ حضرات جب انہوں نے یہ سنا آدھی حکومت دینے کو کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو مصطفیٰ کے جانثاروں کی شان تو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں اے نصرانی بادشاہ، ابھی تو دامادیت کی بات کر رہا تھا، اب حکومت کی بات کر رہا ہے۔ سن لے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، تو اپنی حکومت کی بات کرتا ہے۔ سن، تو عرب و عجم کی پوری دنیا کی حکومت کو ایک کر کے عبداللہ کے قدموں میں ڈال دے اور پھر کہے اسلام کا دامن چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو سن، یہ سر تو دم سے جدا ہو جائے گا اور ساری حکومت کو ٹھوکر مار کر کے عبداللہ یہی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ ابن حذافہ کا یہ جرأت مندانہ جواب سن کر کے بادشاہ تھرا اٹھا، جلادوں کو آواز دیتا ہے عبداللہ ابن حذافہ پر تیروں کی بارش کی جائے۔ دیوار سے ایسے کھڑا کر دیا گیا، جلادوں کو حکم دیا گیا ادھر تیر برساؤ، ادھر تیر برساؤ۔ تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ مسکرا رہے ہیں، بادشاہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور چیک کر رہا ہے کہ دیکھیں ان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ بار بار یہی ہے، ابھی ٹائم ہے عبداللہ، چھوڑ دو اپنے دامن مصطفیٰ کو اور آ جاؤ ہماری کمیونٹی میں، اللہ اکبر۔ لیکن زبان پر یہی ہے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوٹے گا، ساری کونین کی دولتیں چھوٹ سکتی ہیں۔ حضرات جب یہ جلوہ دیکھا تو پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ کڑھاؤ تیار کیا اور اس میں تیل کھولایا اور ایک قیدی کو بلایا اور تیل میں ڈال دیا۔ جب تیل میں ڈالا تو اس کی ہڈیاں الگ ہیں، اس کا گوشت الگ ہے، جل بھن کر کے جل گیا۔ حضرات جب قیدی جل گیا، عبداللہ سے بادشاہ کہتا ہے عبداللہ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، ابھی بھی موقع ہے، چھوڑ دو دامن مصطفیٰ کو۔ لیکن عبداللہ پھر کہتے ہیں چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ اب دامن مصطفیٰ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ حضرات دیکھیں تو صحیح، ہمارے آج عالم یہ ہے کہ چند لوگ مل کر کے ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط نعرے لگواتے ہیں تو ہم اپنی زبان سے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ نہیں حضرات، قسم کھا لو، عہد کر لو، سارا زمانہ ٹوٹ پڑے لیکن اس زبان سے ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں نکلے گی، محمد رسول اللہ کی آوازیں آئیں گی۔ حضرات تیل تیار ہے، کہا جلادو اب بس ہوا زیادہ، اسے لے جاؤ اور تیل میں ڈال دو۔ جلادوں نے پکڑا، عبداللہ ابن حذافہ کو لے کر کے چلے جلاد اور تیل کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اچانک عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا بادشاہ سلامت رو رہا ہے، کہا واپس لے آؤ، شاید کام ہو گیا ہے، اب شاید کامیابی مل جائے گی۔ کہا عبداللہ ابھی بھی موقع ہے، رو رہے ہو، مان لو میری بات کو، چھوڑ دو اپنے مذہب کو۔ عبداللہ کہتا ہے ہاں میں رو رہا ہوں، ہاں میں رو رہا ہوں۔ کہا کیوں رو رہے ہو، ڈر گئے ہو کیا، چھوڑنے جا رہے ہو کیا؟ جواب سنیے مجھے مصطفیٰ کے غلاموں،
نہیں میں ڈرا نہیں ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا اور کر رو رہا تھا۔ کہا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا میں عرض کر رہا تھا میرے مولا تو نے ایک جان دی ہے، آج مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہوں، کاش تو نے 1000 جانیں عطا کی ہوتی اور میں سب قربان کر کے چلا جاتا اور یہی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بڑا حیران تعجب خیز انداز میں بیٹھا ہوا ہے، بلاتا ہے عبداللہ ابن حذافہ کو، گلے سے لگا لیتا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے جس کے غلام اتنے نرالے ہیں ان کا امام کتنا نرالا ہوگا، جس کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کے اماموں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات دیکھتے نہیں ہو ہندوستان کا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اجمیر، حاجی شریف، سلطان پیر، بالا پیر، مجدد الفسانی کی بارگاہ میں سکھ اور پنجابی، اور ادھر درگاہ ماہمی میں ہر کوئی انسان ہر مذہب کا ماننے والا، حاجی علی میں کرسچن بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی ہے، سب ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں لوگوں یہ اللہ والے ہیں، یہ لوگوں پہ نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ لوگ ان کی نفرتیں دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ان کی محبتیں اور زندہ ہوتی چلی جاتی۔ گلے سے لگایا اور کہا جاؤ اپنے وطن واپس چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے، پورا واقعہ بتایا، حضرت عمر خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بعد میں پیشانی کو چوم کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، پیشانی کو چوما اور اعلان کیا عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو آج ہر مسلمان چومے گا۔ یہ مصطفیٰ کے جیالے تھے۔ ایمان کی طاقت کو دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تر و تازہ مسئلے چل رہے ہیں، کہیں حجاب، کہیں یہ، کہیں وہ، کہیں یہ، کہیں سب، حضرات، اور مسلمان اس کے سپورٹ میں ہے، اور ہر کوئی سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے آئی سپورٹ حجاب، آئی سپورٹ حجاب۔ میں حجاب کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ حجاب یہ ہماری بچیوں بہنوں کے لیے سب کے لیے لازم ہے۔ میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج مسلمان کی ہر بچی اور ہر عورت حجاب میں آ جائے اور ہر مسلمان مرد نبی کی سنتوں میں آ جائے تو انشاءاللہ ایک نہیں 1000 گنا زیادہ جان ہمارے اندر اپنے آپ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے قوم کو چاہیے کہ پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، اپنے ملک کی وطن ہندوستان کی خدمت کریں، وطن ہندوستان کی وفاداری میں زندگی جینا سیکھیں اور اپنے نبی کی محبت میں جی کر کے یہ بتائیں کہ میں ہندوستان کا اصلی وفادار ہوں۔ ہم میں ہی عبدالحمید ہوئے ہیں، ہم میں ہی فرسٹ فریڈم فائٹر جو ہوا ہے ٹیپو سلطان وہ ہمارے اندر ہے، میزائل آف انڈیا ہمارا اندر ہے، ہندوستان کے عظیم لوگ ہمارے اندر ہیں۔ ارے کوئی ہو یا نہ ہو، میرا نبی کہتا تھا لوگوں مجھے ہندوستان سے خوشبو محبت آتی ہے، میرے نبی نے ہندوستان سے محبت کی ہے اور میرے ہندوستان کے لیے خواجہ اجمیری کو بھیج کر بتایا لوگوں یہ تمہارے لیے ہمارے جانشین ہیں۔ ہم سب کو چاہیے بزرگوں کی سیرت پہ عمل کریں اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو کامیاب فرمائے اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔